بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈھیروں دعائیں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مدون کے اوصاف۔ تدوین کرنے والے میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے، ویسے اس کی 10-11 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اسے قدیم ادب اور قدیم علوم میں دلچسپی رکھتا ہو۔ دوسری بات، مدون نے قدیم مخطوطات اور مطبوعات کا کافی مطالعہ کر رکھا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ قدیم متون زیادہ تر فارسی میں تھے، لہذا وہ فارسی شناس بھی ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مصنف کے جملہ مواد سے مدون کو آگہی حاصل ہو کہ اس نے جتنا بھی ادبی غیر ادبی کام کیا ہے اس سب کے بارے میں وہ جانتا ہو، تاکہ داخلی شہادت سے وہ مصنف کی مزاج کا پتہ کر سکے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مصنف پر لکھی گئی جملہ کتابیں، مضامین، تذکرے، تبصرے سارے اس کے علم میں ہوں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ مصنف کے دوستوں، عزیزوں اور شاگردوں کی بابت بھی وہ معلومات رکھتا ہو۔ ساتویں بات یہ ہے کہ اس دور کے سیاسی و سماجی حالات سے بھی وہ واقفیت رکھتا ہو۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ اس دور سے ماقبل کے ادب کا مطالعہ بھی اس کے پاس ہو۔ نویں بات یہ ہے کہ مدون کو اس عہد کی زبان کا بھی علم ہو کہ کون سے الفاظ متروک ہو گئے، ان کا تلفظ کیا تھا، ان کے معنی کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا۔ اس رسم الخط سے واقف ہو، املا سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ جس عہد کے بارے میں وہ کام کر رہا ہے اس عہد کی زبان ہے، اس کے بارے میں جو لسانی مطالعہ ہے وہ بھی رکھتا ہو۔ 11ویں بات یہ ہے کہ جس صنف کے بارے میں وہ مطالعہ کر رہا ہے یا تدوین کر رہا ہے، اس صنف کے عناصر ترکیبی سے بھی مکمل آگہی رکھتا ہو۔ تو یہ 11 باتیں ہیں۔ اب ہم ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ قدیم ادب اور قدیم علوم سے دلچسپی رکھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ ماضی کے جو علوم ہیں ان کا اپنا ایک خاص مزاج تھا۔ کچھ علوم جو ہوتے ہیں وہ اپنے عہد سے جڑے ہوتے ہیں، اور جو ادب ہوتا ہے وہ اس عہد کی ٹرمینالوجی کو بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ارسطو نے کیتھارسس کا لفظ استعمال کیا۔ اب کیتھارسس کا مطلب ہم نے جو اردو میں پڑھا، جذبات کا انخلاء ہونا، جذبات کا نکل جانا۔ ارسطو نے کہا کہ جب جو دیکھنے والا ہے، جو ویور ہے، جب وہ ڈرامے کو دیکھتا ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے اور وہ اسے اپنے دکھ یاد آ جاتے ہیں اور وہ پھر رو دیتا ہے۔ اس کے رونے سے اس کے جذبات کا کیتھارسس ہو جاتا ہے، جذبات نکل جاتے ہیں اس کے۔ اب یہ کیتھارسس جو ہے اس نے کہاں سے اخذ کیا؟ ارسطو کا والد جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک حکیم تھا، اور جب پیٹ خراب ہو جاتا تھا اور گیس ہو جاتی تھی اور پیٹ بھاری ہو جاتا تھا تو وہ ایک ٹیبلٹ دیا کرتا تھا تاکہ پیشنٹ کو موشن آ جائیں اور اس کا پیٹ صاف ہو جائے۔ اس میڈیسن کا نام کیتھارٹک تھا، کیتھارٹک۔ اب اس نے کیتھارٹک سے کیتھارسس کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہاں مدون کے لیے ضروری ہے کہ وہ قدیم ادب سے بھی واقف ہو اور قدیم علوم سے بھی واقف ہو۔ اس عہد میں جو اس ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ اس کے بارے میں بھی مکمل جانکاری رکھتا ہو۔ اس طور پر وہ جب مقدمہ لکھے گا یا چیزوں کو ایلیبوریٹ کرے گا، ان کی تفسیر بیان کرے گا، تو وہ بہتر طور پر اس تخلیق پارے کی وضاحت کر پائے گا۔ دوسری بات، مدون نے قدیم مخطوطات اور مطبوعات کا کافی مطالعہ کر رکھا ہو۔ اب اس کافی مطالعے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ایک عہد میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کا طرز تحریر بھی ایک جیسا ہوتا ہے، ان کی جملوں کی جو بنت ہے وہ بھی بعض اوقات مل رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک بڑا مصنف ایک خاص سٹائل میں لکھتا ہے تو پھر وہ رجحان ساز دانشور بن جاتا ہے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر اس نے ایک عہد کے بہت سارے مخطوطے پڑھ رکھے ہوں گے
تو پھر وہ ان کو بہتر طور پر ان الفاظ کو سمجھ سکے گا، جملوں کو سمجھ سکے گا، اس کے مفہوم کو سمجھ سکے گا، اور وہ بہتر طور پر اس کی تدوین کر پائے گا، کیونکہ تدوین کا بھی بنیادی مقصد تو متن کی بازیافت ہے نا، اصل متن کی بازیافت ہے کہ جو کچھ مصنف کہنا چاہتا ہے اس کو جا کے دریافت کرنا، ڈھونڈ کے لے آنا۔ تو یہ جو قدیم مخطوطات کا مطالعہ ہوگا وہ مدون کو ہیلپ فل ہوگا، مددگار ہوگا کہ وہ اصل متن تک پہنچے۔ تیسری بات یہ ہے، ہمارا سارا جو قدیم لٹریچر ہے آپ جانتے ہیں کہ فارسی میں ہے، اور چونکہ یہاں پر فارسی دان لوگوں کی حکومت رہی تو وہ انہوں نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے۔ اچھا اردو آئی تو اس میں بھی تو بہت عرصہ تک فارسی کے اثرات رہے، ایون کہ ہمارے جو بڑے شاعر ہیں ان کے یہاں بھی ہمیں فارسی کے اثرات میں ملتے ہیں۔ اب اگر فارسی نہیں آئے گی تو ہمیں سچی بات یہ ہے کہ بہتر طور پر اردو بھی نہیں آئے گی، کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں فارسی موجود ہے، لہذا مدون کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا فارسی شناس ہونا بھی ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مدون جب کام کرتا ہے تو اسے مصنف کے جملہ مواد سے آگاہی حاصل ہو۔ اب اگر آپ منٹو پہ کام کرنے بیٹھتے ہیں تو منٹو نے صرف افسانے تو نہیں لکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو اس نے بہت کچھ لکھا ہے، پتہ ہونا چاہیے انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ ہے کہ اگر آپ اروندھتی رائے کو پڑھتے ہیں جو اس وقت کی بڑی معروف ناول نگار ہے، دا منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینس، آپ پڑھ کر دیکھیں، بے بہا خوشی کی وزارت کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے اس کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں کہ اروندھتی رائے نے غیر ادبی بہت سارا کام کر رکھا ہے، تو اس کی انٹرویوز ہیں، اس کے مضامین ہیں، پولیٹیکل رائٹر ہے وہ، تو اس کے جو نظریات ہیں وہ ہمیں اس کی دیگر تحریروں میں بھی ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدون کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی مصنف کے جملہ تخلیقات سے آگاہی رکھتا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ مصنف پر پانچویں بات یہ ہے کہ اس تخلیقات پر جس پہ آپ کام کر رہے ہیں اس پہ بہت سے لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے، مضامین لکھے ہوتے ہیں، تبصرے تذکرے کی لکھے ہوتے ہیں، جملے کسے ہوتے ہیں، معاصرانہ چشمک ہوتی ہے، بعض اوقات معاصرانہ چشمک میں سے کچھ باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ مصنف کے بارے میں بھی آپ کو اچھی خاصی جانکاری مل جائے گی مدون کو، اور وہ دیکھ لے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے تھے، اس کے بارے میں انہوں نے کیا سوالات کیے، اس کی انٹرویوز ممکن ہوں، اور اس میں سے اس نے کچھ باتوں کو جو تحریر میں سمجھ نہ آ رہی ہوں انٹرویو میں انہوں نے زیادہ وضاحت کی ہو، تو ایک ذریعہ آپ کے پاس یہ بھی ہے۔ اچھا مصنف کے دوستوں، عزیزوں اور شاگردوں کے بارے میں بھی مدون کو معلومات ہونی چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ شاگردوں اور دوستوں کے حوالے سے تو ایک بڑا یہ سلسلہ ہے کہ عزیز تو چلیں بنے بنائے مل جاتے ہیں، اس کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کی شخصیت کا تعین کریں گے، لیکن دوست جو ہیں وہ اس کی شخصیت کا تعین کرتے ہیں۔ انسان جو ہے اپنے دوستوں کے معاملے میں بڑا محتاط ہوتا ہے، اور سلیکٹڈ لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ ورکنگ ریلیشن تو آپ کے سارے جان سے ہو سکتے ہیں، لیکن دوست تو دو چار ہی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی ایک دو شاگرد ہوتے ہیں جنہیں آپ فون کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ادبی وارث بن جاؤ، تو وہ جس کو کہتا ہے کہ میرے ادبی وارث بن جاؤ، تم آؤ میرے پاس، میں تمہیں سمجھاؤں سکھاؤں، تو اس سے بھی جو لکھاری ہے، جو دانشور ہے، اس کی اپروچ کا اندیا مل رہا ہوتا ہے کہ اس کی اپروچ کیا ہے، وہ کس طرح کے لوگوں کو، کس کریکٹر کے لوگوں کو، کسی علم کے لوگوں کو، کس مزاج کے لوگوں کو اپنی ذات کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس طریقے سے کسی تخلیق پر کام کرتے ہوئے آپ اس کے عزیزوں کے ساتھ ساتھ دوستوں اور شاگردوں کا بھی مطالعہ کریں۔ ساتویں بات یہ تھی کہ کسی تخلیقار کی تخلیق کے پیچھے اس کا عہد، اس کے سیاسی اور سماجی حالات موجود ہوتے ہیں۔ وہ جن حالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ان کو اپنی تحریر میں لاتا ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صدیوں سے ایک معاشرہ آباد ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، تو کوئی ایک خاص نیریٹو اس عہد میں جنم لیتا ہے، اور پھر سوسائٹی اس خاص نیریٹو سے اپنے آپ کو کھوجتی ہے، اپنے آپ کو تلاشتی ہے، اپنے سماج کو تلاشتی ہے۔
اور اپنے آپ کو وہ ری ڈسکور کرتی ہے۔ تو یہ جو ری ڈسکوری کا عمل ہوتا ہے یہ بھی سیاسی و سماجی حالات سے جڑا ہوتا ہے۔ مطلب میری اپنی ایک نظم ہے جس کا نام ہی ری ڈسکور ہے، تو اس میں میں نے یہی کہا کہ یار یہ آپ سنیں، اس کائنات کی آواز کو سنیں جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ یار اپنے آپ کو ری ڈسکور کرو، یہ تمہیں نیریٹو جو دیا گیا ہے کہ تم ایک اس طرح سے زندگی گزارو، یہ تمہارے عہد کے سیاسی لوگوں کا بھی تو نیریٹو ہو سکتا ہے۔ ایک نیریٹو فطرت آپ کو بتا رہی ہوتی ہے، آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو یار کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، آپ آزاد رہیں، آپ خوددار رہیں، آپ غیرت مند رہیں، آپ جبر کے آگے سر نہ جھکائیں، آپ غاصب کے سامنے بھی حق گوئی کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ تو یہ جو ری ڈسکوری ہوتی ہے یہ بسا اوقات مکالمہ کی صورت میں کسی عہد کے ادب میں آ جاتی ہے۔ تو آپ اگر اس عہد کے سیاسی سماجی حالات کا مطالعہ کریں گے بطور مدون تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ 8ویں بات یہ ہے کہ اس دور سے ماقبل کا ادب کیا تھا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک عہد کا ادب اپنے سے پہلے عہد کے ادب کا جو ہے وہ رد بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ پہلے والے نیریٹو کو رد کر کے اپنے ایک نیا نیریٹو متعارف کرا رہا ہو۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اقلیت پسندی کے مقابلے میں رومانویت آئی اور رومانویت کے بعد پھر ترقی پسندی آئی، تو اس طریقے سے تحریکوں کے بعد تحریک اور نظریات کے بعد نظریات جنم لیتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ماقبل عہد کا ادب پڑھیں گے تو شاید آپ کو بہتر طور پر کچھ چیزیں مل جائیں۔ 9th جو ہے یہ ہے کہ مدون کو اس عہد کی زبان، اس کے متروک الفاظ، تلفظ، رسم الخط اور املاء سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو نہیں جانے گا، یہ تو خارجی شہادت ہے، اور اگر وہ ان کو پڑھ ہی نہیں پائے گا تو پھر وہ بہتر طور پر ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکے گا، اور کسی خاص عہد پر کام کرتے ہوئے اس کے مہر لسانیات کے مباحث بھی اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور آخری بات جو ہے کہ مصنف مدون کو پتہ ہو کہ جس صنف پر وہ کام کر رہا ہے اگر وہ افسانہ ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ افسانے کے عناصر ترکیبی کیا ہیں، تاکہ اس کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ یہ تو دیکھ پائے کہ یہ افسانہ ہے بھی یا یہ افسانہ نہیں ہے، ناول ہے بھی یا ناول نہیں ہے، غزل ہے یا غزل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جب وہ کرے گا تو ایک بطور مدون کے ایک اچھا مدون بن کر ہمارے سامنے آئے گا۔ ڈھیروں دعائیں جی آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔